اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام الا تروا ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتنى عنه انی لا ارى الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ امام حسین عالی مقام جب سرزمین کربلا پہ وارد ہو گئے تو امام نے فرمایا لوگوں سے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ جب حالات ایسی بنی تو میں حسین سمجھتا ہوں کہ موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگ و عار اور ذلت کے سوا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے اور روز عاشور کے دن امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سب سرزمین کربلا پہ شہید ہو گئے اور آج 40واں دن ہے جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سرزمین کربلا پہ شہید ہوئے تو امام حسین کے فرزند امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام باقی رہے۔ امام زین العابدین اسیران اہل بیت کو لے کر کربلا سے کوفہ لے گئے اور کوفے میں کچھ حد تک زندان میں رکھے۔ اس کے بعد کوفے سے اسیران اہل بیت کو شام روانہ کیا گیا۔ کتنے راستے تھے اور کس قدر مشکل تھے ان اسیران، خصوصاً ان میں بچیاں تھے، مستورات تھے، یہ سب شام میں پہنچ گئے۔ سرہائے مبارک شہداء سر مبارک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نیزوں پہ چڑھا کے کوفے سے شام تک لے گئے اور شام میں دربار یزید کے دروازوں پہ لٹکا کے تماشا کے لیے رکھے گئے۔ آخر میں امام زین العابدین اور مستورات اہل بیت کو دربار یزید میں بلایا جاتا ہے۔ اس قدر اہل بیت اطہار پہ ظلم ہوئے شام والوں سے، خصوصاً جو حاکم شام تھے، یزید تھے، انہوں نے اس قدر اہل بیت پہ ظلم کیا تھا کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ جو اہل بیت اطہار تھے ان کو اعلان کیا گیا کہ آج ایک خارجی کا قافلہ لایا گیا ہے، ان خوارج کو دربار شام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی لوگوں کو اس حد تک چھپا کے رکھا تھا، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس حد تک چھپا کے رکھا تھا۔ جب دربار یزید میں پیش کیا گیا تو جب شاہی خطیب نے خطبہ دینے کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دینا شروع کیا اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تعارف پیش کیا، اجتماع سے خطاب فرمایا اور کہنے لگے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں ان کے لیے کہہ دوں میں فرزند صفا و مروہ ہوں، میں اس محمد کا فرزند ہوں۔ خداوند تبارک و تعالی نے عرش الہی پہ لے گئے، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس حسین کا فرزند ہوں جس کو سرزمین کربلا پہ جانوروں کے طرز پہ ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، پانی تک نہیں پلایا۔ جب امام زین العابدین نے اس طرح خطبہ دیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آل رسول ہیں، لوگ رونے لگے۔ جب مجمع میں اختلاف پیدا ہونے لگے، یزید نے فیصلہ لیا کہ اسیران اہل بیت کو واپس مدینہ بھیجے۔
اس لیے امام زین العابدین سے کہا کہ میں آپ کو واپس مدینہ بھیج رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے چند شرائط پہ قبول فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، بشرط یہ کہ میرے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بابا حسین کا سر مبارک مجھے واپس دے، اور جو سرہائے شہداء ہیں ان کو بھی ہمیں واپس دیا جائے۔ جب یہ کہا گیا تو یزید نے کہا زین العابدین آپ کے سارے شرائط ہم قبول کر دیں گے، مگر صرف ایک شرط قبول نہیں ہے، وہ یہ کہ آپ کے بابا کا سر تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی وقت امام زین العابدین علیہ السلام جلال میں آ کے فرمایا، اے یزید کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا بابا کا سر مجھ سے مخفی ہے؟ سر امام حسین علیہ السلام ایک تشت پہ رکھا تھا رومال کے نیچے۔ امام زین العابدین نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جب امام زین العابدین نے سر بابا کو سلام کیا، وہ رومال سر مبارک سے ہٹ گیا، جواب ملا وعلیک السلام یا بنی علی، میرا فرزند علی آپ پہ سلام ہو۔ جب یہ حالات دیکھا تو یزید مجبور ہو گئے اور امام زین العابدین کو سر امام حسین اور سرہائے شہداء سب واپس کر دیے، اور امام زین العابدین نے سر بابا، سر شہداء کربلا سب کو لے کر مستورات آل محمد کے ساتھ 40 کے دن 40ویں دن کو کربلا میں واپس پہنچ گئے۔ اور آج کا یہی دن ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام کربلا میں جسم اطہر کے ساتھ ایک کر کے دفن کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ مستورات آل محمد جس میں زینب کبریٰ ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، سکینہ ہے، یہ سارے مستورات آل محمد ایک قبر پہ گر جاتے ہیں تو دوسرے قبر پہ جاتے ہیں، ایک قبر سے اٹھتے ہیں تو دوسرے قبر پہ جاتے ہیں، کھانا پینے کی کوئی من نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے امام زین العابدین نے فیصلہ لیا کہ ہم ان مستورات آل محمد کو جلد مدینہ لے جائے۔ لہٰذا آج کے دن 40 کا دن کربلا میں سارے زائرین آل محمد جمع ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی جب کربلا نہیں پہنچے تو تمنا کرتے ہیں، آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کے زیر اہتمام یہاں مرکزی امام بارگاہ جڑیبل میں ہر سال یوم 40 کو منایا جاتا ہے، اور آج بھی سارے لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ ذوالجناح شریف کی زیارت کرے، علم شریف کی زیارت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین و اصحاب امام حسین کے ساتھ محشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔